آج سے 3 سال پہلے میں 10ویں کلاس کے سیکنڈ ٹرم کے امتحان دے رہی تھی۔ اس دن ہمارا آخری پیپر تھا۔ ہم پیپر سے جلدی فری ہو گئے تھے تو ہمیں ایک شیطانی سوچی کہ ہم مریم کا بوائے فرینڈ دیکھنے جاتے ہیں۔ مریم ہماری بہت اچھی دوست تھی۔ چھٹی کے ٹائم وہ لڑکا اس کے راستے میں آیا کرتا تھا۔ ہم اس دن مریم کے ساتھ گئے۔ ہمیشہ کی طرح لڑکا بائک پہ آ رہا تھا۔ ہم سب نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا کزن بھی تھا، لیکن میں نے صرف اس کے بوائے فرینڈ کو ہی دیکھا تھا۔ اس کے کزن نے مجھے دیکھا تو اس نے گھر جا کر مریم کو میسج کیا کہ جو آخر میں لڑکی کھڑی تھی وہ کون تھی۔ مریم نے سب فرینڈ سے پوچھا کہ وہ لڑکی کون تھی۔ پھر مریم کی بہن نے آہستہ سے بتایا کہ وہ عائشہ تھی۔ مریم اور میں بہت اچھی فرینڈ تھی۔ ہم ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتے تھے۔ مریم مجھے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ اس لڑکے نے مریم سے کہا کہ اپنی فرینڈ سے میری دوستی کرواؤ۔ مریم نے دوسرے دن مجھے کہا تو میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن یہ بات ہرگز نہیں مان سکتی۔ مگر وہ لڑکا مسلسل مریم کے پیچھے پڑا رہا کہ اسے کہو کہ ایک بار مجھ سے بات کر لے، لیکن میں نے اسے ہر بار انکار کر دیا، کیونکہ نہ ہمارے گھر کا یہ ماحول تھا اور نہ میں نے کبھی سوچا تھا کسی لڑکے کے بارے میں۔ ایک دن میں مریم کے گھر گئی تو مریم نے اپنی قسم دے کر اس لڑکے سے میری بات کروائی۔ مریم کی قسم کی وجہ سے میں نے اس سے بات کی۔ میں نے بس اس لڑکے سے سلام کیا، اس کے علاوہ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے مریم سے میرا نمبر مانگا۔ میرے پاس اپنا فون نہیں تھا۔ میں اپنے چاچو سے فون لے کر اپنی فرینڈ سے بات کیا کرتی تھی۔ پھر میں نے اسی نمبر سے اس سے بات کی۔ بات کرتے کرتے مجھے کب اس کی عادت ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے اس سے بے حد محبت ہو گئی۔ میری زندگی میں وہ پہلا لڑکا تھا جس سے میں نے اتنی محبت کی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، ہر بات مانتا تھا میری۔ یقین جانے کہ مجھے اس سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی، اور شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میری ساری فرینڈز کو پتا تھا ہماری محبت کے بارے میں۔ ایک دن ہم سب فرینڈز ایک ساتھ بیٹھی تھیں تو میری ایک فرینڈ نے بولا کہ اس لڑکے کو ہم دوسرے نمبر سے تنگ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی دوست کو کہا نہیں، مجھے بھروسہ ہے اپنے پیار پر، لیکن سب کے اصرار پر میں نے ان کی بات مان لی۔ لیکن مجھے اپنے پیار پر پورا بھروسہ تھا۔ مجھے پورا بھروسہ تھا کہ وہ صرف مجھ سے ہی بات کرتا ہے۔ میری فرینڈ نے اسے میسج کیا، ہیلو جان۔ میرے دل کی دھڑکنیں فل تیز ہو گئی تو اس کا پہلا رپلائی آیا کہ تم عروہ ہو۔ میں یہ میسج دیکھ کر بالکل حیران ہو گئی کہ یہ عروہ کون ہے۔ میری فرینڈ نے رپلائی کیا کہ ہاں میں عروہ ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ کیسی ہو میری جان۔ میں یہ سوچ سوچ کر روئے جا رہی تھی۔ میری فرینڈ نے مجھے چپ کروا رہی تھی۔ یقین جانے کہ وہ دن قیامت کا دن تھا میرے لیے۔ میری فرینڈ اس سے میسج کرتی رہی اور وہ بات کرتا رہا۔ وہ بالکل میری دوست سے اس طرح بات کر رہا تھا جس طرح وہ مجھ سے بات کیا کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بالکل خاموش ہو گئی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر فون دیکھا تو اس کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ میری فرینڈ نے مجھے کہا تھا کہ اس سے اس بارے میں کچھ مت بتانا، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ خود بتاتا ہے یا پھر نہیں۔ لیکن مجھ سے کہاں صبر ہوتا تھا۔ میں نے تھوڑی سی دیر بعد اس سے بتا دیا اور اسے کہا کہ آئندہ کے بعد مجھ سے بات مت کرنا۔ وہ کہتا رہا کہ میں نے مذاق کیا تھا۔ میں نے یہ جاننا تھا کہ وہ آپ کی فرینڈ ہے نا، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور اسی دن اپنا فون سیل کر دیا۔ اور پھر میں دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ بیمار پڑ گئی، بہت زیادہ روتی تھی میں۔ میرے گھر والے میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ مجھ پر یہ عالم تھا
کہ میں مرنے کی حد تک پہنچ گئی تھی، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس نے میرا حال تک نہ پوچھا۔ مجھے اس کی باتیں، اس کی کھائی ہوئی قسمیں بہت یاد آتی تھیں، اور جو اس نے مجھ سے وعدے کیے تھے وہ بھی بہت یاد آتے تھے۔ میں نے اس سے اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہو، جیسے میری زندگی کی گاڑی رک گئی ہو۔ پھر میرے چاچو نے مجھے ایک فون لے دیا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں اسی وجہ سے خاموش رہتی ہوں۔ میں نے اپنی واٹس ایپ آئی ڈی بنائی اور اس کا نمبر میرے پاس پہلے سے ہی سیو تھا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے فون لے لیا ہے۔ ہم دونوں بس ایک دوسرے کے سٹیٹس دیکھا کرتے تھے، بات تو ہم بالکل نہیں کرتے تھے۔ وہ ڈیلی اس لڑکی کے لیے سٹیٹس لگاتا تھا جس لڑکی سے وہ بات کرتا تھا۔ میں اس کے سٹیٹس دیکھ کر روتی رہتی تھی، لیکن میں نے اس سے کوئی شکایت نہیں کی، نہ اسے کچھ کہتی تھی۔ ایک دن اس کا سٹیٹس دیکھ کر غصے سے میسج کیا میں نے، تو آگے سے جواب آیا کہ آپ کو کیا مسئلہ؟ مجھے سب کہتے تھے کہ اسے بلاک کر دو، لیکن مجھ میں اسے بلاک کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر کچھ ماہ کے بعد ہماری پھر سے بات ہونے لگی۔ وہ پھر سے مجھ سے پیار بھری باتیں کرنے لگا۔ مجھے ایک بار پھر اس سے اس کی عادت ہو گئی۔ میں اس سے شادی کی حد تک سیریس تھی۔ پھر اس نے مجھے ملنے کا کہا۔ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس سے ملنے چلی گئی۔ وہاں میں نے اس سے اس کا فون مانگا۔ اس کے موبائل میں نے کچھ لڑکیوں کی تصاویر دیکھی جس لڑکی کے لیے اس نے مجھے پہلے چھوڑا تھا۔ میں نے اس کا نمبر بھی دیکھا۔ وہ بہت بار مجھے کہتا رہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس بار میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اور پھر وہی ہماری آخری ملاقات تھی۔ گھر جا کر میں نے اسے میسج کیا کہ آپ نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ آپ جانتے بھی تھے کہ میں آپ کو کتنا پسند کرتی تھی، لیکن اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ پھر 4 ماہ کے بعد اس نے مجھے ان بلاک کیا اور اس نے مجھے میسج کیا۔ اب یہ عالم ہے کہ وہ جتنی بار بھی میسج کرے، مجھے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی مجھے اب اس کی کوئی پرواہ ہے۔ اس نے میرا بہت دل توڑا ہے۔ اب میں نے یہ سوچ کر اپنی زندگی شروع کی ہے کہ انسان کسی کے لیے مر نہیں جاتا۔ میں نے اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اور شاید اللہ پاک کی اسی میں کوئی بہتری ہو۔ بس مجھے اب زندگی میں ایک سبق مل گیا ہے کہ میں نے اب زندگی میں کبھی بھی کسی سے محبت نہیں کرنی۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔